دوستو، ایران کے بے قصور اور مظلوم مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کو دیکھ کر جشن منانے والے اور اسرائیل اور امریکہ جیسے ظالم دیشوں کا ساتھ دینے والے سعودی عرب پر آیا اللہ کا ایسا عذاب کہ جسے دیکھ کر آج سعودی کنگ محمد بن سلمان خون کے آنسو رو رہا ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں، سعودی عرب پر آئے اللہ تعالیٰ کے اس بھینکر عذاب کو دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ بھی ایران کے سپورٹ میں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سعودی عرب ایک مسلم دیش ہے، اس میں رہنے والے تقریباً سبھی لوگ مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ یہی وہ دیش ہے جس کے شہر مکہ مدینہ میں اللہ کے پیارے نبی کا جنم ہوا تھا اور یہی سے اسلام دھرم کی شروعات ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اگر کہیں پر بھی مسلمان پر کوئی ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان خاص طور پر سعودی عرب کی طرف ٹکٹکی لگائے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مگر آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں پر ایک طرف اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کے بے قصور مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہیں پر دوسری طرف سعودی عرب میں ناچ گانوں کی محفلیں سج رہی ہے۔ اور یہی نہیں، سعودی کنگ محمد بن سلمان کھل کر اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ حالانکہ سعودی کنگ محمد بن سلمان نے اس جنگ کی شروعات میں ساودھانی برتی اور ساروجنک روپ سے کہا تھا کہ ہم کسی بھی پکش کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی کہ نہ ہی ایران کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی اسرائیل اور امریکہ کا۔ اور یہی نہیں، ہم ہماری زمین بھی کسی کو حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن پھر محمد بن سلمان کے کچھ صلاح کاروں نے اسے پھسلایا کہ امریکہ ہمارا پرانا ساتھی ہے، اگر ہم چپکے سے امریکہ کی مدد کریں تو ایران کا خطرہ ختم ہو جائے گا اور ہمارا تیل کا کاروبار سیف اور سرکشت رہے گا۔ بس پھر انہی باتوں کو دیکھ کر سعودی کنگ نے سوچا کہ راجنیتی میں کچھ سمجھوتے ضروری ہوتے ہیں، اس لیے پھر سعودی عرب نے کچھ پرائیویٹ چینلوں سے امریکہ کو ہری جھنڈی دے دی اور کچھ ہوائی ٹھکانوں کا استعمال بھی ہونے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور بے نیاز ہے۔ جب انسان اپنی حدوں کو، اپنی لیمٹ کو کراس کرنے لگ جاتا ہے تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ ایسا ہی کچھ آج سعودی عرب کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ آج سعودی عرب میں ہر طرف اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کہیں پر زلزلے آ رہے ہیں تو کہیں پر آندھی اور طوفان آ رہے ہیں تو کہیں پر اولے برس رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، خبر آ رہی ہے کہ اس وقت بھی سعودی عرب میں اتنا بھینکر آندھی طوفان آیا ہوا ہے جس سے بڑے بڑے پیڑ گرنے لگے ہیں۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بھینکر آندھی طوفان کے دوران سعودی عرب میں کئی جگہوں پر آگ بھی لگ چکی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب کے حالات بے قابو ہونے لگ گئے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں آئی اس ریتیلے طوفان نے بھینکر تباہی مچائی ہے، خاص کر کے ریاض، زیزان، آبھا، مکہ اور القصیم میں سب کچھ است ویوست ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ریتیلے طوفان نے پورے سعودی عرب کو ریت کے گھنے بادلوں میں ڈھک دیا ہے۔ پورا شہر دھول کی موٹی چادر میں چھپ گیا ہے اور زندگی پوری طرح سے ٹھپ ہو گئی ہے۔ سڑکوں پر سناٹا چھا گیا ہے، گاڑیاں تھم گئی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے ہیں۔ دھول بھری یہ آندھی اتنی زیادہ تیز تھی کہ دن میں ہی رات ہو گئی، کئی اڑانیں رد کرنی پڑی۔ کنگڈم ٹاور اور الفسلیہ ٹاور جیسی اونچی اونچی عمارتیں بھی دھول کے غبار میں اوجھل ہو گئی۔ دوستو، سعودی عرب میں آئے اس ریتیلے طوفان کے بعد دنیا بھر کے مسلمان اسے اللہ کا عذاب بتا رہے ہیں۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب آج مسلمانوں کا ساتھ نہ دے کر یہودی دیشوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، ایران کے بے قصور مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کو دیکھ کر سعودی عرب جشن منا رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بے گناہوں پر ظلم و ستم ہو اور بڑی طاقتیں چپ ہو تو پھر قدرت بھی اپنا عذاب ضرور نازل کرتی ہے۔
ایسا ہی عذاب اس وقت سعودی کنگ محمد بن سلمان پر بھی نازل ہوا ہے، جسے دیکھ کر بھی آج ساری دنیا حیران ہو رہی ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 2 دن پہلے اچانک سے رات کے وقت سعودی کنگ محمد بن سلمان کو تیز بخار اور سانس کی تکلیف ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر پھر فوراً ہی سعودی کنگ کو کنگ فیصل ہاسپٹل میں لے جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹروں دوارا کئی طرح کے چیک اپ کیے گئے اور پھر کنگ سلمان کا علاج شروع کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پھر سعودی کنگ محمد بن سلمان اپنے بستر پر لیٹا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے سعودی کنگ کی آنکھ لگ گئی اور پھر اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں محمد بن سلمان نے دیکھا کہ وہ مکہ کے حرم شریف میں کھڑا ہے اور اچانک سے ایک تیز روشنی آئی اور ایک فرشتہ بولا، اے سلمان، تم 2 پاک اور مقدس مسجدوں کے خادم ہو، تمہیں مسلمانوں کی ایکتا کی حفاظت کرنی تھی، مگر تم اس وقت کافروں اور ظالموں کا ساتھ دے رہے ہو۔ کیا تم قرآن پاک کی اس آیت کو بھول گئے ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، یہودیوں اور نصارا کو یعنی کہ عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو اس کا ساتھ اور دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اے سلمان، تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا یعنی کہ ایران کا ساتھ دینے کے بجائے امریکہ اور اسرائیل جیسے یہود اور نصارہ کا ساتھ دے رہے ہو، مگر یاد رکھو فرعون بھی اپنی طاقت پر بہت بھروسہ کرتا تھا، بہت غرور اور گھمنڈ کرتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے پانی میں غرق کر دیا۔ اسی طرح عاد اور سمود کے قوموں نے بھی اپنے دھن اور طاقت پر بہت گھمنڈ کیا، لیکن پھر ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اتنا سننا تھا کہ سعودی کنگ محمد بن سلمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ بہت ڈر گیا، اس لیے اب وہ فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، میں نے راجنیتی کو توحید اور امہ کی ایکتا پر ترجیح دی ہے، یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں کبھی بھی کافروں کا ساتھ نہیں دوں گا جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، یا اللہ اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب میں کبھی بھی ایران کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ پھر اگلی صبح سعودی کنگ محمد بن سلمان نے اپنے صلاح کاروں کو بلایا اور ایک فرمان جاری کر دیا۔ محمد بن سلمان نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اب ہم کیول اللہ کی راہ پر چلیں گے، امریکہ، اسرائیل یا پھر کسی بھی غیر مسلم طاقت کا ساتھ مسلمانوں کے خلاف نہیں دیں گے، ہم مسلمانوں کی ایکتا کے لیے کام کریں گے، شانتی کی کوشش کریں گے اور ظلم کا ویرودھ کریں گے، چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہوں، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سعودی کنگ محمد بن سلمان پر رحم فرمایا، اس وجہ سے اب سعودی کنگ محمد بن سلمان کی طبیعت جلدی ٹھیک ہو گئی، پریکشنوں کے نتیجے بھی اچھے آئے، دیش میں بھاری بارش ہوئی جو ریگستان کو ہرا بھرا کر گئے، لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لوگ حرم شریف میں ایک ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ سعودی نے ڈپلومیسی بڑھائی، جنگ روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ سبھی مسلمان ایک امہ ہیں۔ دوستو، ظلم کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ ان پر ظلم کرو اور نہ ہی ان پر ظلم ہونے دو، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کا مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ وہیں پر اگر کوئی کسی ظالم کا ساتھ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ اور برباد کر دے گا، جیسا آج سعودی عرب کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ دوستو، مدینہ میں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی پوری ہو گئی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، اور اب وہ نشانی اس سال یعنی کہ 2026 میں مدینہ شریف میں پوری ہو گئی، جسے دیکھ کر آج پوری دنیا حیران اور پریشان ہو رہی ہے۔ اور یہی نہیں،
قیامت کی اس بڑی نشانی کے بارے میں جان کر یقیناً آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اور آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ قیامت کی جو نشانی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور جو نشانی اس وقت مدینہ شریف میں پوری ہوئی ہے، یہ نشانی دجال کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں، دجال قرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ ہے جس کا خوف اور دبدبا ہر زمانے میں پایا جاتا رہا ہے، اور یہی نہیں، یہ ایک اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر اس کا ذکر صحابہ کرام کی مجلس میں بھی ہو جاتا تو سارے صحابہ کرام بھی زاروں قطار رونا شروع کر دیتے تھے اور اس فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ دوستو، ابو داؤد شریف حدیث میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہاں، قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جس کے ظاہر ہونے کے بعد، یعنی کہ جس کے پورا ہونے کے بعد اس دنیا میں قیامت آئے گی۔ تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جس کے پورا ہونے کے بعد اس دنیا میں قیامت آئے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے، بہت ہی جلد تمہارے بیچ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے گن گن کر قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں جو آج کے اس دور میں تقریباً پوری ہو گئی ہے، اور انہی میں سے ایک نشانی تھی مدینہ شریف کو لے کر، جو اس وقت یعنی کہ 2026 میں پوری ہو گئی ہے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس نشانی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا۔ جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس وقت مدینہ میں 7 داخلی دروازے ہوں گے، یعنی کہ مدینہ شریف میں داخل ہونے کے لیے پورے 7 راستے ہوں گے۔ ہر راستے پر 2 فرشتے اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوں گے، جو مدینہ میں کسی بھی برائی اور شیطانی طاقت کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مطلب کہ جب مدینے میں 7 داخلی راستے ہوں گے تو وہ وقت دجال کے آنے کا وقت ہوگا، مگر دجال مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو قیامت کی اس بڑی نشانی کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ قیامت کی یہ نشانی مدینہ شریف میں اس وقت پوری ہو گئی ہے، کیونکہ مدینہ شریف میں داخل ہونے کے پہلے 6 راستے ہوا کرتے تھے، لیکن اب اگر آپ مدینہ شریف کا میپ دیکھیں گے، یعنی کہ نقشہ دیکھیں گے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ مدینہ شریف میں داخل ہونے کے لیے اب 6 نہیں بلکہ پورے 7 راستے بن چکے ہیں، یعنی کہ اس وقت مدینہ شریف میں پورے 7 داخلی راستے بن گئے ہیں، جیسا کہ اس وقت آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ بھی پا رہے ہوں گے کہ مدینہ کے اندر جانے کے پورے 7 راستے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ شریف میں قیامت کی یہ بہت بڑی نشانی اس وقت پوری ہو گئی ہے، یعنی کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اس دنیا میں قیامت بہت ہی جلد آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مدینہ شریف میں پورے 7 داخلی راستے ہو جائیں گے تو پھر اس دنیا میں دجال آئے گا۔ یہ دجال پھر پوری دنیا میں قتل عام کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ میں جانے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب بھی چلا جائے گا۔ اس کے بعد دجال احد پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور پھر اپنے دوستوں سے کہے گا، اس قصر ابید کو دیکھ رہے ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہیں۔ پھر وہ مدینہ شریف میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس وقت اللہ کے حکم سے مدینہ کے ہر راستے پر، یعنی کہ 7 راستے پر اللہ کے 2 فرشتے اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں گے، جو دجال کو مدینہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد دجال اپنے خیمے کو ایک بہت زوردار
ضرب لگائے گا، جس کی وجہ سے مدینہ شریف کو 3 زوردار جھٹکے لگیں گے۔ یہ دیکھ کر پھر مدینہ شریف سے ہر منافق اور فاسق مرد اور عورت مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے ساتھ میں ہو جائیں گے، اور اس طرح سے پھر مدینہ شریف ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یوم الخلاص یعنی کہ نجات کے دن کا نام دیا ہے۔ یاد رکھیں، دجال بجلی سے بھی تیز رفتار سے اس زمین پر گردش کرے گا، جس سے وہ دنیا کے ہر کونے کونے میں پہنچ جائے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ اس کے بعد دجال کا حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگا، لیکن پھر بھی اس وقت مسلمانوں اور دجال کے لشکر کے بیچ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے۔ اس وجہ سے دجال اس جنگ میں ہار جائے گا، یعنی کہ اس جنگ میں دجالی لشکر کو بہت بری ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتا ہوا فلسطین کی طرف بھاگ جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لوط پر پکڑ لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دجال کا قتل کر دیں گے۔ دوستو، آج پوری دنیا میں جو حالات اور واقعات بنتے جا رہے ہیں، انہیں دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں رہا جب دجال اس دنیا میں آنے والا ہے اور حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس وقت آپ مدینہ شریف کے نقشے کو ہی دیکھ لیجئے، اس میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہو کہ اس میں آپ کو 7 راستے دکھائی دیں گے۔ مدینہ شریف کے اس داخلی راستے پہلے 6 ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ پورے 7 ہو چکے ہیں۔ مطلب کہ اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی جو نشانی ہمیں بتائی تھی، وہ آج کے اس دور میں تقریباً پوری ہو گئی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو مکہ اور مدینہ میں اس وقت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبل ابو کے اس پہاڑی پر چڑھ کر مکانات کو دیکھ کر اپنے شاگرد سے فرمایا کہ جب مکہ اور مدینہ کی پہاڑیوں پر مکانات بننے لگے اور ان کے راستے سے پانی بہنا شروع ہو جائے تو اس وقت تم ہوشیار ہو جانا، کیونکہ ایسا وقت قیامت کے قریب کا وقت ہوگا۔ تو دوستو، ایسا بھی آج آپ دیکھ سکتے ہو، مکہ اور مدینہ کے آس پاس کی پہاڑیوں پر کس طرح سے اونچے اونچے مکان بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اب تو مکہ اور مدینہ میں بارش بھی خوب ہونے لگی ہے، جس کی وجہ سے اب ان راستوں سے پانی بہنا بھی شروع ہو گیا ہے اور مکہ اور مدینہ کے پہاڑ بھی ہرے بھرے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت آنے کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے عرب کے پہاڑ ہرے بھرے ہو جائیں گے، ملک عرب میں کھیتی، نہریں اور باغ ہو جائیں گے۔ اب جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ مکہ مدینہ میں قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں کس طرح سے تیز بارش ہوئی تھی، جس کے بعد سے مکہ اور مدینہ کے سوکھے پہاڑوں پر گھاس اگنا شروع ہو گئی تھی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں ایک بھی ندی یا نالا نہیں ہے، صرف اور صرف ریگستان ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر تیز بارش کی وجہ سے پورا ریگستان ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ مطلب کہ قیامت کی یہ نشانی بھی مدینہ شریف میں پوری ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا، اونٹ اور بکریاں چرانے والے جو ننگے بدن اور ننگے پیر ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اونچی اونچی اور لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ تو آج آپ اس نشانی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مکہ مدینہ میں اونچی اونچی عمارتوں کا مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ اور یہی نہیں، اب بھی مکہ اور مدینہ میں اونچی اونچی عمارتیں
धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। आज अरब इमारतें सारे जहां की इमारतों से ऊंची हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि आज कयामत की यह निशानी भी तकरीबन पूरी हो गई है, मतलब कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखें, दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई साजिशें, तेजी से बदलती हुई ये दुनिया, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बढ़ती हुई नजदीकियां, यह सब इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दज्जाल की आमद करीब आ चुकी है और ये सऊदी लोग दज्जाल के आने का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। खैर, अब ये दज्जाल कौन है, कब पैदा होगा, कब इस दुनिया में आएगा और दुनिया में कयामत कब आएगी, इस बात के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को दज्जाल के फितने से महफूज रखें और हम सब को नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।